پروگرام ادبی بیٹھک کے ساتھ میں آپ کی میزبان سیدہ ہما شیرازی۔ سامعین، آج کا پروگرام جس طرح سے ہم نے پہلے پروگرام کیے اسی کی ایک کڑی ہے، اور آج اسٹوڈیو میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سرگودا شہر کی ادبی منظرنامے میں اپنی ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کا پورا خاندان ادبی حوالے سے ایک خاص طرح کی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ لیگیسی ہے ان کے خاندان کی کہ وہ ادب کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہیں کہ جب دبستان سرگودا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا خاندان جو ہے وہ سر فہرست شامل ہوتا ہے۔ تو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے شہر کی ایک معتبر ہستی اور خواتین ہو کر، یعنی خاتون ہو کر، ان کے جو خواتین کے لیے کام ہے، ان کی این جی اوز کے ساتھ جو کام ہے، پھر ادبی حوالے سے جو ان کے کام ہے، وہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ اور جب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو موجود ہیں اور جو ان کا کام ہے وہ اپنے حوالے سے اہم کام ہے، تو میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میڈم، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا مادر علمی کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور یقیناً سرگودا رائٹر کلب ہو یا دیگر جتنی تقاریب ہوں ادبی حوالے سے، آپ اس میں سر فہرست آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ میڈم خوش آمدید۔ میڈم، آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا، کیونکہ میرے لیے آپ کی پہلی جو حیثیت ہے وہ بطور تخلیق کار ہے۔ جی، آپ نے نظم کے میدان میں اپنے جوہر دکھائے، اس کے علاوہ آپ نے غزلیں کہیں، آپ نے افسانے لکھے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک تخلیق کار اپنے موضوعات کہاں سے لیتا ہے؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور یہ ایک سوال ایسا ہے کہ جو بنیادی بھی ہے اور اپنے طور پہ بہت اہم بھی ہے۔ صحیح۔ تخلیقار جو ہے وہ بنیادی خیال اپنے گرد و پیش سے ہی لیتا ہے، صحیح۔ لیکن میرا معاملہ تھوڑا برعکس ہے۔ صحیح۔ میں نے خیالات اپنی اندر کی دنیا سے لیے ہیں۔ باہر سے میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ میرا ہے، لیکن جو میرے اندر کی دنیا ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ یقین مانے مجھے کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ میں باہر کی دنیا سے کچھ اخذ کروں، کیا بات ہے! سوائے جو صناعی قدرت ہے، بس انہوں نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور اگر میں نے کچھ لکھا اس حوالے سے تو وہ یہی تھا کہ وہ قدرت کا جو بنایا ہوا نظام ہے، جو قدرتی مناظر ہیں، اور جو عوامل ایسے ہیں کہ جن میں مطلب سر فہرست ایک نیچر کا عمل دخل ہے، صحیح۔ مصنوعی پن نہیں، بس صحیح۔ وہی چیز مجھے بھاتی ہے۔ میڈم، کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں ادبی ماحول ہو جی، تو وہ آپ کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آپ کا گھرانہ، تو آپ نے تو چھوٹی عمر میں اتنے بڑے ادیبوں کو دیکھا جس کی لوگ بڑا یعنی اپنی خاص عمر میں یہ اس چیز کو کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں، تو یہ کیسی تربیت ہے جو تربیت آپ نے پائی؟ دیکھیے، یہ کچھ ایسی تربیت ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو مطلب ایک لگے بندے طریقے سے نہیں تھی، صحیح۔ غیر محسوس طریقے سے ایک بالکل تربیت ٹھیک ہے۔ میری، ایک ٹریننگ ہوتی چلی گئی جس میں کچھ ایسی دانستہ کوئی کارگزاری شامل نہیں تھی۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ جیسے عام روٹین میں گھروں کا ماحول ہوتا ہے، وہ بچے پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے، جی۔ وہ اچھا ماحول ہو، برا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، یا بڑا پرم گھر کا ماحول ہو، تو وہ بچے کی شخصیت کے بنانے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے، اور ابتدائی جو 5 یا 7 سال ہیں اسی میں ایک شخصیت بن جاتی ہے بچے کی۔ بالکل ایسے ہے۔ بیسک جو اس کی پرسنالٹی ہے وہ اولین 5 یا 7 سال میں مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ پالش ہونا شروع ہوتا ہے۔ جی۔ تو یہ جو درانیہ تھا، مطلب یہ ایسا ہی تھا کہ میں نے پہلی چیز جو گھر میں دیکھی وہ ایک کتاب دیکھی، پہلا کھلونا بھی کتاب تھی، کیا بات! اور جو میں نے سنا وہ بہت بڑے سخنوران کا کلام سنا۔ بالکل ایسے۔ گھر میں جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی اسی نوعیت کی ہوتی تھی۔ میری والدہ جو تھی وہ بھی بڑی معاون تھی میرے والد کے ساتھ، یعنی کہ وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کا دایاں بازو رہی ہیں، اور بڑی کوآپریٹو تھی۔ تو مطلب میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی، بہت پہلے سے یہ ماحول پنپ رہا تھا میرے گھر میں، اور جب میں نے کیونکہ دیکھیے کہ جو سائنس کہتی ہے جی۔ وہ یہ کہ ابھی انسان اس دنیا میں ویسے نہیں آتا، یعنی کہ پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے شکم میں ہی بہت ساری چیزوں کو آبزرو کر لیتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یوں سمجھیے کہ بس یہ ایک گھٹی میں چیز تھی۔ صحیح۔
میڈم جی آپ کی جو ادبی سفر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ اگر ہم اس کو جوڑیں اور اوراق کے ساتھ جوڑیں تو میں چاہوں گی کہ ہمارے سامعین اس چیز کو سنیں بھی، اور آپ اپنی زبان سے بتائیے کہ کس طرح سے آپ کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ وہ ہماری نہ صرف تنقید کا بلکہ دبستان سرگودا کا ایک معتبر حوالہ تھے اور ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ مادر علمی نے اپنی لائبریری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے نام سے جو ہے وہ موسوم جی کی ہے، اور یہ بڑی ایک آنر کی بات ہے۔ بالکل تو آپ کا جو پہلا افسانہ تھا اس کی ذرا کہانی بتائیے کہ وہ کن مراحل سے گزرتا ہوا اور آگ کا حصہ بنا۔ جی یہ آپ کا مشاہدہ ہے اور جی تھوڑی آپ نے چھان بین کی بالکل یہ سوال جو آپ کا ہے، لیکن میں اس سے تھوڑا پیچھے اور جاؤں گی۔ صحیح۔ وہ یہ کہ میرے والد صاحب جو رسالہ نکالتے تھے اس کا نام کامران تھا، اور صحیح۔ یہ 1955 میں جاری ہوا۔ ہوں، اس سے پہلے بھی وہ ان کا بڑا مطلب اس حوالے سے کام تھا۔ یاد خدا ایک رسالہ انہوں نے نکالا، یہ 1940 کی بات ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد نظام نو انہوں نے ایک اخبار تھی، اور اس کو پھر اس میں ادبی رنگ بھی بھرا، اور کچھ ایڈیشن اس کے خالصتاً جو تھے وہ لٹریچر سے وابستہ تھے۔ وہ تقریباً 1952 کی بات ہے، ہوں، 52 کی۔ صحیح۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے کامران نکالا 1955 میں، وہ مکمل ادبی پرچہ تھا۔ صحیح۔ تو 10 سال تک انہوں نے اس کو تنہا چلایا، صحیح۔ صرف اس کی ادارت جو تھی وہ انور گوئندی خود ہی کرتے رہے۔ بعد ازاں مشاورت میں کئی لوگ اس میں شامل ہوئے۔ یہ تقریباً 60 کی دہائی کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک اس ہے۔ میں ڈاکٹر وزیر آغا مشاورت میں شامل تھے، غلام صحیح۔ جیلانی اصغر شامل تھے، سجاد نقوی صاحب شامل تھے۔ صحیح۔ اس میں ایک دو اور نام ہے جو اس وقت لوگوں کے ذہن سے کچھ محو ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت ایک وہ بڑی قداور ادبی بالکل شخصیات تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں اقبال منہاس تھا ایک نام، ان سے عمومی طور پہ لوگ واقف نہیں، لیکن وہ بڑے ہی زبردست ایک پرسنالٹی تھی۔ تو ایسے لوگ مشاورت میں شامل ہیں، تقریباً 6 لوگ جو تھے وہ مشاورت میں صحیح۔ تھے۔ اور بتدریج پھر کامران کا سفر جاری رہا، اور راک 1966 میں منظر عام پہ آیا، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی کامران سے 10 سال بعد۔ جی تو جب ڈاکٹر وزیر آغا نے اوراق کا اجرا کیا تو اس وقت بھی وہ کامران کی مشاورت میں اسی طرح شامل رہے، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ قریبی دوست تھے۔ ہوں، اور میرے والد صاحب کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، اور صحیح۔ ان کی نیچر میں یہ تھا کہ وہ کبھی گروہ بندی کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے محض ادب پروری کو اپنایا، اور صحیح۔ جہاں جہاں انہیں اس چیز کا موقع ملا انہوں نے ادب کے فروغ کے لیے کوششیں کی۔ بالکل ٹھیک اور پھر آتے ہیں آپ کے سوال کی ہے۔ جی جانب، تو ڈاکٹر وزیر آغا سے تو یوں سمجھ لیں کہ میری پیدائش سے پہلے کا ایک واسطہ تھا میرے ہوں، والدین کا، صحیح۔ اور میں تو بہت چھوٹی تھی، یعنی یوں سمجھے کہ اپنی ماں کی گود میں شاید پہلی بار گئی ہوں گی، یا اپنے والد کے کندھوں پہ سوار ہو کے گئی ہوں جی گی۔ لاڈلی تھی بہت، اور اچھا، یہی میری سواریاں تھیں جن کا میں نے واہ ذکر کیا۔ کیا بات۔ تو انہوں نے بڑی شفقت کا اظہار ہمیشہ میرے ساتھ کیا۔ پھر ایک وقفہ ایسا آ گیا کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 74 میں، صحیح۔ اور ظاہر ہے کہ میں اس وقت چھوٹی تھی، اور پھر میں اس منظرنامے سے ہٹ گئی، کیونکہ اس وقت تک میں نے ادب کی دنیا میں ابھی قدم نہیں رکھا تھا۔ صحیح۔ اور پھر میرے کچھ خانگی مسائل، کچھ اپنی ذمہ داریاں، یہ وہ۔ اس کے بعد جب پہلی ملاقات میری ان سے ہوئی، یہ تقریباً 98 یا 99 کی بات ہے، ہوں، تو بڑے اتفاق سے وہ ملے، اچھا اور انہوں نے پوچھا کیا لکھتی ہو، تو میں نے کہا کہ میں افسانہ لکھ لیتی ہوں۔ تو اچھا، انہوں نے کہا واہ ٹھیک ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا، وہ کچھ ایک افسانہ میں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے لکھا تھا، خواب سراب اس ہوں، کا نام تھا۔ وہ میں نے ان کی نظر کیا، انہوں نے ایک نظر ڈالی، اور سجاد نقوی ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کہا یہ اوراق میں شامل کرے، کیا بات تو پہلا منوان ہی افسانہ اس میں شامل ہوا۔ کیا بات۔ یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی دور اندیشی تھی، ہوں، اور یوں کہہ لیں مردم شناسی تھی، ہوں، یا ادب سے ان کا اتنا گہرا ربط تھا کہ انہوں نے، ان کی نگاہوں نے فوراً مجھے پہچان لیا، صحیح۔ اور انہوں نے مقام دیا۔ اس کے بعد پھر یہ سفر جاری رہا، مختلف ہوں، رسالوں میں میرے جو تھے افسانے چھپتے رہے۔ صحیح۔ لیکن یوں سمجھیے کہ میں تھوڑا شہرت کی اتنی متلاشی رہی نہیں کبھی، ہوں، یعنی میں نے جب بھی لکھا، جو بھی لکھا، یوں سمجھیے کہ اپنے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اندر کے تلاطم کو کچھ کرتاس پہ بکھیرنے کی صحیح۔ کوشش کی، کچھ لکھنے کی کوشش کی، کچھ یعنی کہ جیسے کہ بندہ خود کلامی کی کیفیت میں ہوتا ہے، ہوں، اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، بس ایسا ہی کچھ ادبی سفر میرا رہا کہ میں نے جو محسوس کیا وہ میں نے لکھا۔
اور کئی میری تحریر نامکمل اب تک پڑھی ہیں جنہیں میں اب مکمل کر رہی ہوں، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا وہ سامنے آنا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ بات ہے کہ میرا مطمع نظر کچھ ایسا رہا نہیں کہ میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، میں نے صحیح۔ بہت نام کمانا ہے، یا میں نے کمپیٹ کرنا ہے لوگوں کو، یا میں نے تگ و دو کچھ ادبی میدان میں کرنی، ایسا نہیں۔ کچھ میرا اور طرح کا نظریہ رہا ہے، شاید یہ مجھے ودیت میں ملا تھا، میرے والد صاحب بھی ایسی ہی شخصیت تھے کہ جنہوں نے کبھی شہرت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ شہرت اپنے آپ خود چل کے آ یہ جاتی تو ہے۔ بات بالکل ایسے ہی۔ میڈم عورتوں کے حوالے سے آپ کافی متحرک ہیں، آپ این جی اوز کے ساتھ منسلک ہیں، ظاہر ہے ایک تخلیق کار بہت حساس ہوتا ہے، اور پھر اگر اس پہ مستضاد وہ عورت ہو تخلیق کار تو اس کی حساسیت قدرے بڑھ جاتی ہے۔ جی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے مسائل، اس طرف آپ کیسے آئی، اور اب تک اس میں آپ نے کون کون سے ایسے مراحل ہیں جس سے گزر کر عورتوں کے لیے کوئی خاص عمل جو ہے وہ سر انجام دیے؟ دیکھیے ہما بات یہ ہے کہ بطور عورت جی جتنے ہم ڈیپتھ سے ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ سکتی ہیں، جان سکتی ہیں، خواہ ہم ایک دوسرے سے نہ بھی بیان کریں تو ہم پہچان لیتے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کے ہمیں سمجھ آ جاتی اندر کچھ چل رہا ہے۔ جی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں کہا تو یہ جاتا ہے کہ عورت جو ہے اس کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہیں، یا ایک عمومی تاثر اب یہ پنپ چکا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مطلب بڑی سٹرونگ ہے، بڑی پاورفل ہے۔ تو مذہب کی روح سے تو یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ جو پار اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہے وہ شاید مرد کے پاس نہیں، کیونکہ وہ بھی خالق ہے اور اس کے پاس ماں کا رتبہ ہے، اور اس کے قدموں کے نیچے یعنی جس چیز کے لیے انسان پوری عمر تگ و دو کرتا ہے، رب تعالیٰ نے تو وہ اس کے قدموں میں رکھ دی، اس سے بڑھ پھر اس کا جائیداد میں حصہ رکھا ہے، اور پھر اس کے نان نفقے کا ذمہ دار مرد کو ٹھہرایا، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کمائے۔ یہ باتیں مذہب کی حد تک تو ٹھیک ہیں، اس نے عورت کو بہت زیادہ مطلب اسلام نے بہت رتبہ دیا اور مقام دیا، لیکن تضاد یعنی کانفلکٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں آتا ہے جب معاشرتی نظام اس سے ٹکراتا ہے، اور وہ معاشرتی نظام کیا ہے، وہ خود ساختہ ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، مرد کا بنایا ہوا نظام۔ ایسے ہی اس نے جب ایک کلیش پیدا کیا ہے تو اس میں آ کے عورت بہت پسی ہے، اور یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ، یعنی کہ اسلام سے قبل تو بڑی ناگفتہ حالت تھی خواتین کی، عورتوں کی، بچیوں کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ جب اسلام کی روشنی پھیلی تو بہت فرق آیا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جو مینٹلٹی ہے وہ ہم اب تک اسے چینج نہیں کر پائے۔ عورتوں کے لیے جو میری تگ و دو کا آپ نے سوال اٹھایا تو وہ یہ ہے کہ میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اگر میں لکھ سکتی ہوں یا میں ذرا ڈیپتھ میں جا کے ان مسائل کی نشاندہی کر سکتی ہوں تو یہ مجھے ضرور کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے پھر یہ ہے کہ میں نے جب سٹارٹ لیا وہ بھی تقریباً اتنا ہی دورانیہ اس کو بھی گزر چکا ہے، 25-30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے میرے ان کاموں کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی، دیکھیے ہر انسان جو ہے نا اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی خاص صلاحیت ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ فیلڈ میں بہت اچھا کام کر لیتے ہیں، کچھ بہت اچھی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، کچھ لکھ بہت اچھا لیتے ہیں، یعنی دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا کام بہتر کر سکتے ہیں۔ تو مجھے جن لوگوں نے پہچانا یا مجھ سے جن لوگوں نے کام لیا انہوں نے یہی اسی طرح کا کام لیا جیسے ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ہوتا ہے۔ ایز اے اسپیکر میں نے بہت زیادہ اس حوالے سے اویئرنیس پروگرامز کیے ہیں، اور کئی ایسے مسائل کی نشاندہی کی کہ جیسے قبل یوں کہہ لیں کہ سربستہ راز جنہیں ہم کہتے ہیں، مختلف ایسے علاقوں کی نشاندہی جہاں پہ شناختی کارڈ تک نہیں خواتین کا بنا تھا، ووٹ دینے کا حق نہیں تھا انہیں، رائے دہی کا حق نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو معاشرتی قدغن ان پہ لگائی گئی، یعنی بہت ساری ایسی فرسودہ رسوم جن کا وہ شکار تھیں، جیسے کہ جرگہ سسٹم میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں، وہ جن علاقوں میں ایسا تھا ان کی نشاندہی کی، وہاں پہ باقاعدہ کام ہوا اور عورتوں کو کافی سارا اس میں بینیفٹ ہوا، یعنی بالخصوص شناختی کارڈ تو بنے، یعنی یہ بات دیکھیں جو باقی سسٹمز ہیں ان کو تو ہم پورے طور پہ نہیں توڑ سکے، بریک نہیں کر سکے، کیونکہ نسل در نسل چلتے چلے آ رہے تھے، لیکن جو رائٹس تھے جو قانونی طور پہ انہیں ہم دلوا سکتے تھے وہ ہم نے دلوائے، اور یہ کام این جی اوز ہی کر سکتی تھی،
اس لیے کیونکہ گورنمنٹ کا ایک دائرہ کار اور ہے، جی ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، مرج ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو ہم اپنے ساتھ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ کچھ مسائل بتا کے اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. جی فل اختیارات گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جو ہے نشاندہی وہ جو ہے یہ کی جا ہماری این جی او سکتی سیکٹر ہی بالکل کرتی ہے، یعنی رفائی تنظیمیں جنہیں ہم بالکل کہتے ہیں. تو یہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے لکھا، جی بہت لکھا، جی اور کچھ ایسے رسائل تھے جو این جی اوز چلاتی تھی، ان کی میں ایڈیٹر بھی رہی ہوں صحیح اپنے دور میں. پھر میں نے اپنے والد صاحب کا رسالہ بھی نکالا، جی کامران کی بھی میں ایڈیٹر ہوں، اور اس کا ڈکلیریشن اب بھی میرے پاس ہے. تو یہ چیزیں ہیں میڈم ساری. ابھی آپ نے رسائل کی بات کی، ہوں تو کسی بھی تخلیقار کے لیے رسائل میں چھپنا یا رسائل تک دسترس حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ یہ انتہائی ٹیکنیکل آپ نے کوشچن کیا. دیکھیے ایک وقت تھا، وہ وقت میں نے دیکھا ہے، میرے سے پہلے بھی وہ وقت تھا کہ کوئی رائٹر جو تھا وہ لازمی طور پہ کسی رسالے میں چھپے، وہ اس کے پاس ایک سند ہوتی تھی. صحیح اس کی جو پیس آف رائٹنگ سی کچھ بھی ہو، یعنی نثر ہو یا نظم ہو، شاعری ہو، وہ کسی مستند رسالے میں چھپے، صحیح کیونکہ وہ جو ایڈیٹر نے ایڈیٹنگ کر کے اس کی چیزوں کو، اس کی تخلیقات کو پرنٹ آؤٹ کرنا ہے، عوام کے سامنے لانا ہے، وہ سمجھ لیں کہ اس کی ٹریننگ کا بھی حصہ ہے، اور یہ سند ہے کہ وہ اچھا رائٹر ہے. صحیح اس کے بعد پھر وہ کتاب کی طرف آتا تھا. لیکن آج کے دور میں یہ ترجیحات بالکل اس سے مختلف ہو چکی ہیں، بدل چکی ہیں. جی اب یہ ہے کہ یکدم کوئی نووارد ادب کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پہلے سے یہ کتاب ہوتی. جی اور میں نہیں سمجھتی کہ ہر کتاب جو ہے وہ بہتر کتاب ہو سکتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہو. بعد ازاں میں نے دیکھا ہے کہ 10 سال بعد وہی لوگ کہتے تھے کہ ہم نے بہت جلدی کی، کتاب پبلش کروانے میں کچھ ٹھہر جاتے تو بہتر ہو جاتا. تو یہ چیز ہے. میرے خیال میں جو آپ نے سوال پوچھا، میرے خیال میں اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ رسالے میں چھپنا ضروری ہے، صحیح کافی حد تک ضروری ہے. لیکن اب دیکھیے، اب ہم اس کو 80% پہ لا سکتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا نے یہ مشکل آسان کر دیا، PDF میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں، سوشل میڈیا بھی ہمارا ایک بہت بڑا سورس بن گیا. لیکن یہ کہ وہاں بھی اب یہی سننے میں آتا ہے کہ جی بس بغیر پڑھے یا کچھ کیے لوگ لائکس بھیج دیتے ہیں یا یوں. لیکن اب بھی میرا خیال ہے نقاد موجود ہے، سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے. صحیح اور پھر اس کے بعد جو کتاب کے بعد جو اس پہ کام ہوتا ہے جی وہ اپنے طور پہ ایک مطلب ایک الگ سے، اسے پھر سند تو نہیں سے ڈگری کہا جا سکتا جی ہے جی جو ملتی ہے. جی تو یہ ہے کہ چھپنا ویسے ضروری ضروری ہے، ہے. جی یہی ایک تربیت ہے. میڈم یہ بڑی بنیادی آپ نے بات کی، اور اس سے جڑا ایک اور سوال کہ ہمارے ہاں ادبی تنظیمیں، رائٹر کلبس، ادبی محافل، یہ کسی بھی فرد کی ادبی تربیت میں کتنا کردار ادا کرتی ہیں، کتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں؟ کیونکہ سرگودا ایک عرصے تک اس حوالے سے بڑا زرخیز رہا ہے، اور پھر ایک طویل سناٹا ہمیں دیکھنے کو ملا. آپ بڑے متحرک رہے اس حوالے سے نوجوان نسل کو آگے لانے کے لیے. آج جتنے نئے چہرے اب اپنی قد کاٹ کے ساتھ موجود ہے، یقیناً اس کے پیچھے آپ کی ایک طویل ریاضت موجود ہے. آپ نے ان کو پلیٹ فارم دیا، آپ نے ان کو مختلف جگہ پر انٹروڈیوس کروایا. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے آنے والی نسل کو ایک پوری طرح سے ایک پلیٹ فارم اس طرح سے دیا کہ وہ پورے اپنی شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے. ہما دیکھیے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز باقاعدہ پرنٹ آؤٹ ہو چکی ہے اور یہ مستند ہے، اور میرے پاس اس کے بہت زیادہ شواہد اب تک ریٹن میٹر میں موجود ہیں کہ سرگودا کی پہلی ادبی بیٹھک انور ریستوران تھا جو میرے والد صاحب کا تھا. اچھا انہوں نے اپنی ذاتی جو دکان تھی اسے ادبی بیٹھک کے طور پہ ادبا اور شعراء کے لیے مختص کر دیا تھا. اچھا اور اس میں یہ کہ یہ پری پارٹیشن کی بات ہے، ابھی انڈو پاک جو تھے وہ الگ نہیں ہوئے تھے، یہ تب کی بات ہے. اس وقت ہندو، مسلم، عیسائی، سکھ یہ سب شعراء وہاں بیٹھتے تھے. شام کو محافل لگتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی خاطر مدارات کا بھی انتظام ہوتا تھا جو بغیر اجرت لیے. صحیح اور ساتھ ہی ساتھ میں صرف اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ادب پروری کی ایک عظیم مثال ہے کہ جو دور دراز سے لوگ آتے تھے ان کو زیادہ راہ بھی دیا جاتا تھا کہ وہ آتے رہیں. مقصد یہ تھا کہ یہ محفلیں آباد رہیں، یہ بیٹھکیں آباد رہیں. جیسے کہ بتایا کہ وہ ادبی بیٹھک پہلی انور ریستوران،
اس کے بعد پھر مختلف جو تھیں وہ اس دور میں انجمنیں چلتی رہیں، جیسے کہ انجمن ترقی اردو، میرے والد اس کے ناظم بھی رہے اور اس کے جنرل سیکرٹری بھی تھے، اسی کی ذیلی انجمن بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری، اس وقت ایک ادب اکادمی شروع ہوئی تھی، اور وہ ادھر یہ اس وقت یونیورسٹی نہیں تھی، گورنمنٹ کالج تھا جی۔ تو اس کے جو پرنسپل تھے وہ بڑے ادب پرور تھے، انہوں نے یہ شروع کیا، اس میں بھی میرے والد صاحب جو تھے وہ اس کے ایکٹیو ممبر تھے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ بانیوں میں شامل ہوتے تھے۔ صحیح۔ تو اب یہ باقی جو تنظیمیں اس کے بعد چلتی رہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک سلسلہ جاری ہو چکا تھا اور اسی کو فالو کرتے رہے۔ میرے والد صاحب کے دیگر دوست بھی اس میں شامل تھے، جوہر نظامی کا بڑا نام ہے جنہوں نے ادبی مطلب تنظیمیں بھی بنائی، اور اسی طرح بہت سارے نام ہیں۔ میرے والد کے ایک دوست تھے محمد حسین شوق، ان کا بڑا کردار ہے، اختر سرحدی تھے، ان کا بڑا کردار ہے، بے شمار نام ہے اس دور کے جن سے نا اب نئی نسل اتنی آشنا نہیں، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے نام پسے پشت اس لیے چلے گئے کہ کسی نے درست تاریخ لکھی نہیں، ان کے گھر والوں نے ان کو آگے ان کے ویژن کو بڑھایا نہیں، انہیں پروموٹ نہیں کیا گیا، لیکن الحمدللہ میرے پاس ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے ان ناموں کا کہ جن سے شاید کوئی بھی واقف نہیں، ان کی تحاریر، ان کے نام، ان کی ساری جو ادبی کاوشیں، وہ میرے والد صاحب نے جو اپنا رسالہ نکالا تھا کامران، اس میں میرے پاس محفوظ ہیں۔ اور اگر کبھی میں محض ان کی لسٹ ترتیب دوں، نہ صرف ان کی فرہنگ ایک بناؤں اور ایک ایک لائن میں ان کا تعارف لکھوں، تو شاید اسی سے پوری ایک کتاب مرتب ہو جائے۔ میڈم یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ ایک اپنی تخلیق ہمیں سنا دیجئے، کسی بھی مختصر افسانے کی صورت میں سنا دیجئے، غزل کی صورت میں سنا دیجئے، تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں، سننے والے لوگ ہیں، وہ آپ کی جو ایک تخلیقی میدان ہے اس سے واقف ہو سکے کہ آپ کے ہاں کون سے موضوعات کس طرح سے بڑھتے جائیں۔ جی، ایک غزل پیش خدمت ہے۔ غم محرومی جاوید کہاں باقی ہے، اب تو بس غم کی جگہ غم کا نشاں باقی ہے، دل برباد کچھ ایسا بھی تو برباد نہیں، بجھ چکے شعلے مگر ان کا دھواں باقی ہے، شب ڈھلی صبح ہوئی آنکھ کھلی کیوں اب تک، دل و جاں پر اثر خواب گراں باقی ہے، ایک گل خشک لٹکتا ہے سر شاخ اب تک، کوئی تو عہد بہارا کا نشاں باقی ہے، داغ ناکامی امید کہاں مٹتا ہے، زخم جاتا رہا پر اس کا نشاں باقی ہے، اور آخری شعر ہے کہ ایک لحظہ کو وہ آئے بھی گئے بھی لیکن میری آنکھوں میں ابھی تک وہ سما باقی۔ بہت شکریہ۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت افسانچہ ہے اور جذبات سے بھرپور۔ اسی خوبصورت تخلیق کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ اللہ رحمہ۔